چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اندر نا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، ٹیچر نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، انہوں باہر مل لیں دے پھر میں انہوں دساں گا۔ جب آپ کے دماغ نے کسی چیز کو پکڑ لیا نا، اپنے بچوں کو بتاؤ معاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ واللہ یورپ میں سب سے پہلا لفظ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ ہے سوری۔ وہ کیا ہے؟ سوری۔ سوری، سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی اگر تمہاری غلطی ہے تب بھی سوری کرو، اگر تمہاری غلطی نہیں ہے تب بھی اسے کہے یار مجھے چھوڑ دے یار، معاف کر دے یار، معاف کر دے یار، معاف کر۔ آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دو؟ اچھا جس کے باپ نے اپنے بھائی کو آج تک معاف نہیں کیا، کہندا ہے تیرے چاچے نے مینوں ایک گل کہی سی 17 سال ہو گئے میں منہ نہیں ویکھیا، میں انہوں منہ لایا نہیں کدی، وہ کس منہ سے اپنے بچے کو کہے گا کہ معاف کر؟ اللہ کی قسم لیلۃ القدر کی رات کیا اس کی بخشش ہوگی؟ اور جتنا مرضی کو اللہم اجرنا من النار، وہ یاد ہے وہ شخص جو غلاف کعبہ کے ساتھ چپک کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو جبریل امین نے آ کے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا بدن حرام۔ اللہ اس کی دعا کیسے سنے گا؟ اور جب ہمارے دماغ میں اتنا ہمارے بچوں کے دماغ میں کیا بڑھ رہا ہے، اور شیطان ہم کیا کہتے ہیں اللہ زی صبح شام یہ معوذتین پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ جو اللہ زی یوسوس فی صدور الناس، کتنا اس کو تشدید کرنے کا حکم ہے۔ وہ جو شیطان ہمارے دلوں میں کیا ڈالتا ہے، وہ انہیں تیرے نال انج کیتا، انہیں تیرے نال انج کیتا، انہیں تیرے نال انج کیتا، تو انہوں چھڑنا، انہوں باہر آ لیں انہوں پوچھاں گے۔ اب اس کے دماغ میں جب یہ پلاننگ چل رہی ہوگی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا تو کیا قرآن اس کے اندر اترے گا؟ اور جب اس کو ہر بات پہ ہوگا، ہر بات پہ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، ہر بات پہ۔ اور کیوں معاف کرنا ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات اگر کوئی بندہ پالے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیلۃ القدر کو پائے تو کیا مانگے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو کریم ہے، تو ہمیں بھی اب میرے محترم بھائیوں جس نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، نہ دوست کو، نہ رشتہ دار کو، نہ محلے دار کو، کوئی بات ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے، اللہ کی قسم اس لیے معاف کر دیا کرو کہ تم یہاں معاف کرو گے تمہارا رب تمہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی خیر کا کوئی، کبھی ہمارے بچوں کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے؟ جس نے سیکھا ہی کیا ہے؟ جس نے اپنے دماغ سے کسی کی بات کو پکڑا ہی، تیسرے نمبر پہ مغز کو مغز تقویت دیتا ہے، مغز کو۔ اور کبھی بھی انسانوں اپنے بچوں کو نا جانوروں کے مغز نہ دو، جانوروں کے مغز یہ نہ دو۔ ان کو کون سے مغز دینے ہیں؟ ان کو نا انہوں نے گروتھ کرنا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں نا وہ مزید گروتھ نہیں کرتے، جانور جو جس کا مغز ہم نکالتے ہیں نا وہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کا مغز دو جو بڑھتے ہیں، جو پھلتے ہیں پھولتے ہیں، وہ ہیں پھلوں کے، سبزیوں کے، اس کے بیج دو ان کو۔ مغز بیج کو کہتے ہیں۔ مغز کس کو کہتے ہیں؟ ان کو بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، ان کو سورج مکھی کے مغز، کدو کے مغز، تربوز کے مغز، خربوزے کے مغز، ان کو مغز دو۔ مغز کو کیا کرے گا؟ اور جتنے لوگوں کے یہ سپرم کمزور ہے نا، مغز کو پنجابی میں تخم بھی کہتے ہیں۔ مغز کو پنجابی میں کہندہ نہیں گندا بھی ہے گئے تخم ہی۔ میرے محترم بھائیوں تخم کو تقویت دیتا ہے۔ یہ 10-12 مغز لو، 100 گرام اس کو کوٹ لو اور اپنے بچوں کو جو کے دلیے میں ڈال کے، جو کا دلیہ اس نیت سے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے، یہ غم کو خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی دو۔ یہ یادداشت کے لیے بہترین چیز ہے۔